اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے نالم میں میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جو سوالات کیے گئے ہیں وہ جوابات سمیت آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ فضل اکبر صاحب نے کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ کہ جس طرح احادیث میں مسواک کے حوالے سے بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں اور اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، کیا یہ جو ٹوتھ برش ہوتا ہے یہ مسواک کا قائم مقام ہو سکتا ہے؟ محترم فضل اکبر صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے مسواک کے حوالے سے، تو مسواک کے حوالے سے احادیث کے اندر بہت ساری فضیلتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسواک کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مسواک جو ہے یہ رب کی خوشنودی اور منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، یعنی اس سے ایک تو منہ کی صفائی ہوتی ہے، دوسرے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے، اور آپ کو اتنی محبت تھی کہ روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں تھے تو اس وقت حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے۔ حضرت عبد الرحمن جو ہے یہ حضرت عائشہ کے بھائی تھے، تو جب وہ تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں مسواک موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کی طرف دیکھتے رہے، تو سیدنا عائشہ اس بات کو سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہ رہے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک ان سے لیا اور اسے چبایا اور نرم کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ یہ میری امت کے اوپر لازم کر دی جائے گی تو میں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل سے، یعنی مسواک کرنے سے کتنی محبت تھی، کتنی چاہت تھی، اور کتنا آپ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کی ساری فضیلت یہیں سے ثابت ہو جاتی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے، آپ کے عمل سے۔ تو مسواک کے حوالے سے جو مختلف فضائل محدثین نے، مختلف فقہاء نے ذکر کی ہے وہ مشہور و معروف ہے، کتب احادیث میں، کتب فقہ میں موجود ہیں۔ ہمارا جو سوال تھا اصل میں وہ مسواک کے قائم مقام کے حوالے سے تھا کہ اگر مسواک موجود نہیں ہے تو پھر کس چیز کے ساتھ جو ہے منہ کی صفائی کا انتظام کیا جائے، اور اگر جو اس وقت رائج ہے یعنی ٹوتھ برش ہے اس سے اگر صفائی کی جاتی ہے تو کیا یہ مسواک کی ان فضائل کو بھی حاصل کر سکتا ہے؟ تو مسواک کے فضائل کے حوالے سے تو یہ بات فقہاء نے لکھی ہے کہ مسواک کے جو فضائل ہیں ٹوتھ برش اس کو مکمل نہیں کر سکتا ہے، اسے پورا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اس حوالے سے تو قائم مقام ہوگا کہ وہ منہ کی صفائی کرے گا، لیکن یہ کہ مسواک کی جو فضیلت ہے اس سے جو اجر و ثواب ملنا ہے وہ ٹوتھ برش کے ذریعے سے نہیں میسر آ سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ مسواک ہی ہے، اور مختلف چیزوں سے مسواک جو ہے بنایا جاتا تھا، اور آج کے دور میں بھی مسواک میسر ہیں، لہذا فضیلت جو ہے وہ مسواک میں ہے، اور صفائی جو ہے وہ ٹوتھ برش کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے، منجن کے ذریعے سے بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کے بغیر بھی صرف شہادت کی انگلی سے بھی دانتوں کی صفائی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال جو میں موصول ہوا ہے وہ شہید کی تعریف کے حوالے سے ہے کہ شہید کسے کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہر آدمی، ہر کسی کو جو ہے شہید کہہ دیا جاتا ہے اور لکھ دیا جاتا ہے، اگرچہ جس کو شہید کہا جا رہا ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنی زندگی کے اندر وہ اسلام مخالف ہو، لبرل ہو، اسلام سے آزادی چاہتا ہو یا چاہتی ہو، یا اس کی ساری زندگی اسلام کی مخالفت میں اور اس کے احکام کو ہلکا ثابت کرنے میں گزری ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جب وہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کے قتل کی کوئی کہانی ہو جاتی ہے تو لوگ پھر اسے شہید کہتے ہیں۔ بعض لوگ شہید پاکستان اور کوئی شہید ملت اور کوئی شہید اسلام جو ہے پکارتے ہیں، مختلف القابات سے بھی نوازتے ہیں۔ اس حوالے سے
گزارش یہ ہے کہ شہید کی جو تعریف ہے وہ لغوی اور اصطلاحی دونوں فقہا نے ذکر کی ہے۔ لغوی طور پر جو ہے شہید اس کو کہتے ہیں جو شہادت دینے والا ہے، اس کے شاہد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ شہید یہ شاہد سے ہے، اور شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والا یا دیکھنے والا، بتانے والا۔ اسی طرح شہید کو شہید اس لیے بھی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شہید قیامت کے دن جو ہے اپنے خون کے ساتھ آئے گا، اپنے زخموں کے ساتھ آئے گا، اس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، تو وہ اصل میں گواہی دے رہا ہوگا، تو اس گواہی کی بنیاد پر اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ ایک رائے اس حوالے سے یہ بھی محدثین نے ذکر کی ہے کہ قیامت کے دن یہ شہداء ہوں گے جو دوسری امتوں کے اوپر جو ہے گواہی دیں گے، اس لیے ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو شہادت ہے اس کی فقہا نے اور مفسرین نے دو قسمیں بیان کی ہے، ایک شہادت حقیقی ہے، ایک شہادت حکمی ہے۔ یعنی ایک تو شہید وہ ہے جو حقیقتاً شہید ہے، جسے قرآن اور حدیث میں شہید کہا گیا ہے، اور جو مقام اور جو فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ شہید حقیقی کے حوالے سے ہی ہے۔ اور دوسری شہادت جو ہے وہ شہادت حکمی ہے، یعنی وہ حقیقتاً تو شہید نہیں ہے لیکن شہادت کے حکم میں آئے گا۔ اس تقسیم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس فلسفے کو سمجھیں، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو شہداء کی فضیلت قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے مختلف مقامات پر۔ مثال کے طور پر اللہ جل شانہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو یہاں پر جو شہید مراد ہے یہ شہید حقیقی ہے، اور شہید حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جو میدان جہاد میں کافروں سے لڑتا ہوا کافروں کے ہاتھوں مارا جائے اور وہ میدان جہاد ہی میں جو ہے انتقال کر جائے تو اس کو شہید حقیقی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی شہداء ہیں، جتنے بھی اس طرح کے ہیں، جن کو شہید کہا جاتا ہے وہ شہید حکمی ہے، اور ان کی شہادت جو ہے وہ شہادت حکمی، یعنی وہ شہادت کے حکم میں آئے گی۔ اس کی تفصیلات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہے، جس کے اوپر دیوار گر جائے وہ شہید ہے، جو ظلماً قتل ہو جائے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہو جائے وہ شہید ہے۔ اس طرح مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر قرآن ہیں، اور وہ اپنی ایک کتاب میں الاتقان فی علوم القرآن اس میں لکھتے ہیں شہداء کے والے سے جو شہادت حکمی ہے، تو شہداء حکمی کی انہوں نے 37 قسمیں لکھی ہیں کہ 37 چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اگر کسی کے انتقال ہوتا ہے تو وہ شہید حکمی ہوگا۔ اس حوالے سے ایک اور تقسیم بھی لوگوں نے ذکر کی ہے، شہید دنیاوی اور شہید اخروی۔ یعنی ایک آدمی وہ ہے کہ جس کی شہادت کا حکم صرف دنیا میں لگایا جائے گا، اور ایک شہید وہ ہے کہ جس کی شہادت کا حکم آخرت میں لگایا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کے بارے میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ شہید ہو گیا ہے، شہید کی جو بھی تعریف اس پہ صادق آتی ہے لاگو ہوتی ہے، تو اسے دنیا کے اندر اس کو شہید مانا جائے گا، اس کو شہید کہا جائے گا۔ لیکن یہ کہ عین ممکن ہے کہ وہ جو شہادت ہے جو لوگ اس کو شہید سمجھ رہے وہ شہید نہیں ہے، تو اخروی طور پر جو ہے وہ شہید نہیں کہلایا جائے گا، اس کو سارے فوائد اور سارے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ میسر نہیں آئیں گی۔ دوسرا شہید اخروی ہے جو آخرت میں اس کو شہادت کا مقام عطا کیا جائے گا۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ ایک آدمی شہید ہو گیا لیکن اس کی شہادت کا لوگوں کو علم نہیں ہے، دنیا میں اس کو کوئی شہادت کا درجہ دینے کو تیار بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی اس قسم کا شک موجود ہو کہ وہ جو شہادت ہے وہ شہادت کون سی ہے، تو ایسے لوگ بھی جو ہے ان کو شہید اخروی کہا گیا ہے۔ اس حوالے سے مختلف تعبیرات فقہا نے علماء نے کی ہے کہ شہید اخروی کس کو کہتے ہیں، شہید دنیاوی کس کو کہتے ہیں۔ اس میں سے میں نے آپ کے سامنے ایک ایک تعریف جو ہے رکھ دی ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی اور عالم کا کسی فقیہ کا قول پڑھ لیا ہو یا آپ آئندہ پڑھ لیں جس میں آپ یہ سمجھے کہ یہاں پر جو تعریف کی گئی ہے وہ الگ ہے، تو ممکن ہے آپ کو اور بھی بہت ساری تعریفات اس حوالے سے مل جائیں۔ لہذا یہ بات ثابت ہوئی کہ شہادت دو قسم کی ہے، ایک شہادت جو ہے وہ حقیقی ہے اور ایک شہادت حکمی ہے، یعنی حکم میں شہادت ہے۔
تو لہذا شہداء کی قسم بھی دو ہی ہو جائے گی، پھر ایک شہید حقیقی ہوگا اور دوسرا شہید حکمی ہوگا۔ شہید حکمی کی 37 قسمیں الاتقان کے اندر لکھی ہوئی ہے، مختلف مفسرین نے، محدثین نے اور فقہاء نے اس کو ذکر کیا ہے، اس کی تعداد بھی جمع کی جا سکتی ہے، لیکن شہید حقیقی کی صرف ایک ہی قسم ہے۔ اب وہ بات کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، آپ کا جو سوال ہے وہ اس حوالے سے یہاں پر ہمارے معاشرے میں بالخصوص پاکستان کے اندر جو ہے بالکل واضح چیزیں ہیں۔ یہاں پر اس آدمی کو بھی شہید کہا جاتا ہے کہ جس نے ساری زندگی تعصبات میں گزاری ہے، لوگوں کو قتل و غارت گری میں گزاری ہے، لوگوں کے مال لوٹے ہیں، اسباب لوٹے ہیں، عصمتیں لوٹی ہیں، وہ اگر مارا جاتا ہے پولیس کے ہاتھوں، فوج کے ہاتھوں، یا اپنے ہی کسی دوست اور ساتھی کے ہاتھوں اور اپنی جماعت یا تنظیم کے کسی فرد کے ہاتھ مارا جاتا ہے تو اس کو بھی لوگ شہید کہتے ہیں۔ یا اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس نے ساری زندگی اسلام کی مخالفت میں گزاری ہے اور اسلام کو نیچے دکھانے اور اسلام کو جو ہے ایک وحشی مذہب کہتے کہتے اپنی ساری زندگی گزار دی، کسی کے ہاتھوں قتل ہو گئے یا کسی کے ہاتھوں کوئی نقصان ہو گیا، پھر بعد میں موت واقع ہوگی تو وہ بھی شہید کہلایا جاتا ہے۔ یہاں پر سیاسی شہید تو اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ اس کی تو کتابیں کم پڑ جائیں گی۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں اب یہ ایک فیکٹر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک صاحب تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے بڑی گستاخیاں کی، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ناموس رسالت کے حوالے سے جو قوانین ہے، جو شریعت نے ہمیں دی ہے، اس کو کالا قانون قرار دیا، وہ آدمی کسی کے ہاتھوں مارا گیا۔ ایک پوری لمبی بحث ہے، آپ سب جانتے ہیں اس بات کو، تو اس کو بھی لوگوں نے شہید کہہ دیا۔ اب مارنے والا بھی شہید کہلایا جا رہا ہے اور جو مارا گیا وہ بھی شہید کہلایا جا رہا ہے۔ یہ ایک تضاد والا جو راستہ ہے ہمارے معاشرے میں، مجھے بڑی حیرت ہے کہ اب وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں، اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، اور ساری زندگی جو ہے وہ شہادت، شہید، جہاد اور اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ ناپاک زندگی گزارتے ہیں اس کی مخالفت میں، اور جب انہی میں سے کوئی مارا جاتا ہے یا کسی کو کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ سب سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ جی یہ تو شہید ہو گیا۔ تو یہاں تک صورتحال پہنچ گئی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہندو ہے، مشرک ہے، وہ بھی اس قسم کے جو حالات آتے ہیں، کوئی مارا جاتا ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں۔ تو شہادت یا شہید ہونا یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے، اتنی ہلکی چیز ہے، یہ تو شریعت کے اصطلاحات ہیں اور بہت بلند مقام ہے، اللہ کے نزدیک کی بہت بلند مقام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہید اور نبی کے بیچ میں صرف ایک درجے کا فرق ہوتا ہے کہ نبی کو نبوت عطا کی جاتی ہے، شہید کو نبوت نہیں دی جاتی۔ تو یہاں پر شہید سے مراد وہ یہ لبرل اور سیکولر شہداء نہیں ہے، یہ تو شہید کہلائے نہیں جا سکتے، ان کو شہید کہنا عذر شریعت جائز نہیں ہے، یہ ایک ناجائز چیز ہے۔ شریعت کی اپنی اصطلاحات ہیں، اس کی اپنی وضاحتیں ہیں، اور یہ اصطلاحات ساری موجود ہے۔ اصطلاحات کے اوپر تو باقاعدہ فقہاء نے کتابیں لکھی ہیں اور اسی نام سے جو ہے موسوم کی ہے، الاصطلاحات کے نام سے۔ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، آپ کسی بڑی لائبریری میں جا کے سرچ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شہید کی جو اصطلاح ہے اس میں شریعت کیا کہتی ہے، قرآن اور حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو شہید قرار دیا ہے۔ لہذا یہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو شہید کہلوانا یا اس قسم کے لوگ کہ جو شریعت کی نظر میں مذموم ہیں، شریعت کی نظر میں گناہگار ہیں، ان کو شہید کہنا اور اس سے جو ہے اپنے معاملات درست کرنا یا اپنا جو سلسلہ ہے یہ اس کو جاری رکھنا، یہ اب دنیا میں تو کر لیں گے لیکن آخرت میں اس کی سزا کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا دین ہے، اللہ کے دین کو مذاق بنانا، اس کا تمسخر اڑانا اور اس کو جو ہے کھیل بنانا، یہ کافروں کا شیوا تھا، اور ایسے کافروں کو اللہ رب العالمین نے بہت سخت عذاب دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا شہادت کے وجہ سے یہ جو فلسفہ ہے اسلام کا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو مذاق بنانا اور اس سے کھیلنا جو ہے یہ آپ اپنے ایمان کو تباہ کریں گے، اپنے آخرت کو تباہ کریں گے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور اس چیز کو عام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ معاشرے میں اس کو عام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت اس وقت محسوس ہو رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں یہ 2 سوالات تھے جو جوابات سمیت آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ دیکھتے رہیے گا آج کے نالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ۔ اللہ